کہا یا نظر، کہا وہ قیمتی ہے الماری میں چھپا کے رکھے. اوئے ہوئے بولو یار جو بول سکتے ہو یار جنہیں زبان ذکر ہے. اس کا مطلب جو ہے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ الماری میں چھپا کے رکھی جاتی ہے. اب میری سمجھ میں آیا چونکہ اسلام کی نظر میں عورت قیمتی تھی اس لیے پردے میں چھپا کے رکھا. جنہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ان کے لیے میں پھر جملہ کہتا ہوں، قرآن قیمتی ہے جزدان میں چھپا کے رکھا، کعبہ قیمتی ہے غلاف میں چھپا کے رکھا، عورت قیمتی ہے برقعے میں چھپا کے رکھی، امام قیمتی ہے غیبت میں چھپا کے رکھا. بولو یا کہ بول سکتے یا سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ. ہمیشہ یہ ہاتھ قبر ذریعے امام سے مس ہوں سارے. تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے، اسے چھپا کے. یہاں پہ ایک سوال قائم کر رہا ہوں، اپنے موضوع سے مربوط ہو رہا ہوں. اے سیدہ جنہیں میری پہلی تقریریں یاد ہوں، آپ کے قدموں کے نشان بھی پردے میں ہیں. نہیں توجہ کر رہے آپ کے قدموں کے نشان بھی پردے میں ہیں. آپ کو پردے کی کیا ضرورت؟ جو لفظوں کی قیمت جانتے ہو ان کے لیے بی بی سورہ نور آپ کا برقع ہے، آیت تطہیر آپ کی چادر ہے. آپ کو برقعے کی کیا ضرورت؟ آپ کو چادر کی کیا ضرورت؟ عجب نہیں آواز رہی سیدہ ہے کہ کم عقل نہ بن، جاہل نہ بن. اگر اس سوال کا جواب چاہیے تو وہ جو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بیلچا لے کے مزدوری کر رہا ہے اس سے جا کے پوچھ. تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا جی. جو بیلچا لے کے مزدوری کر رہا ہے اس علی سے جا کے پوچھ. میں نے امام بارگاہ کے سادات مہاجرین سے غیور مومنین کو ساتھ لیا، باغ میں آیا، علی بیلچے سے مزدوری کر رہے تھے. میں نے کہا یا علی آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت؟ آپ کا پوتا وضو کرے تو جواہر بن جائے. یار آپ عزیزو تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا. یا علی آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت؟ آپ کی کنیز فضہ ٹھوکر مارے تو سونا نکل آئے. آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت؟ آپ اشارہ کریں تو پتھر سونے کا ہو جائے. آپ مزدوری کیوں کر رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کی آواز آئے گی، میں امیر المومنین ہوں، میں یعصوب الدین ہوں، میں شاہ انامہ ہوں، میں سراج حلاتا ہوں، میں شاہ کلکفا ہوں، میں مرد میدان ہوں، میں کل ایمان ہوں، میں جناب امیر ہوں، میں مولائے غدیر ہوں، میں قطب الاقطاب ہوں، میں حبیب الاحباب ہوں، میں مرد میدان ہوں، میں کعبے کا کعبہ ہوں، میں کعبے کا گوہر ہوں، میں زہرا کا شوہر ہوں، میں فاتح بدر ہوں، میں فاتح خیبر ہوں، میں فاتح خندق ہوں، میں جبرائیل کا ٹیچر ہوں، میں حسنین کا فادر ہوں، میں زہرا کا ہسبینڈ ہوں، میں اسلام کا فائٹر ہوں، میں قرآن کا رائٹر ہوں، میں اللہ کا ٹائگر ہوں. مرضی آپ کی اپنی جو نہ بولو یار. میں علمدار ہوں، میری اتنی فضیلت ہے. یعنی جب اتنی فضیلتیں ہیں تو پھر مزدوری کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں کر رہا، تمہارے لیے کر رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا جب علی جیسے کو محنت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو علی کے ماننے والے کو محنت کرتے ہوئے نہیں. توجہ کی یار آپ نے سیکھے. اور یہی جو سارے مل کے انتہائی شکر گزار ہوں جو اس مشکل لفظ پہ بولے ہو. علی نے کہا میں تمہارے لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ تمہیں شرم نہ آئے کہ جب علی اتنا بڑا امام ہو کے محنت کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. میں جواب لے کے سیدہ کے پاس گیا. سیدہ نے کہا یہی میرا جواب ہے کہ میں نے برقع اپنے لیے نہیں پہنا، کنیزوں کے لیے پہنا ہے کہ یہ ننگے سر بازار میں نہ آئے. سلامت رہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں. یہ پیغام تھا میری 7 مجلسوں کی نچوڑ. پیغام یہ تھا کہ سیدہ برقع اس لیے پہنتی تھی، چادر اس لیے لیتی تھی کہ سیدہ کی کنیزوں کو برقع پہننے میں شرم محسوس نہ ہو. نہیں توجہ کی آپ نے عزیزوں. انتہائی شکر گزار ہوں جو اس مشکل لفظ پہ بولے ہو. سیدہ نے برقع اس لیے پہنا. اور دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے جی، یہ بال کٹے ہوئے ہیں، رنگ کیا ہوا ہے جی. کہاں جا رہی ہے جی؟ یونیورسٹی جا رہی ہے. تو بھی یہ کیا جی؟ ایجوکیشن ہے. بے پردگی ایجوکیشن نہیں، جہالت ہے. اوئے ہوئے مرضی آپ کی اپنی جو نہ بولو یار.
بے پردگی ایجوکیشن نہیں، جہالت ہے۔ ایجوکیشن یہ ہے کہ ماں بیٹی پردے میں جائے تو کسی کو پتہ نہ چلے کس کی بیٹی جا رہی ہے، کس کی بہن جا رہی ہے۔ ایجوکیشن چیز کا نام تعلیم کا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، قیمتی سمجھتا ہے، اس لیے پردے میں چھپا کے رکھتا ہے۔ میں نے کہا تو کہا اس کا مطلب ہے کہ عورت گھر سے نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا نکل سکتی ہے۔ کہا کب؟ میں نے کہا جب اعلان حق کرنا ہو۔ مرضی آپ کی اپنی ہے۔ عورت گھر سے نکل سکتی ہے اگر اعلان حق کرنا ہو، اگر اعلان ولایت کرنا ہو، اگر اسلام کی تبلیغ کرنا ہو، اگر دین کا پیغام پہنچانا ہو تو نکلی ہے۔ خود نبی کی بیٹی نکلی ہے، میدان مباہلہ میں آئی، خود سیدہ آئی، باغ فدق میں آئی، خود علی کی بیٹی نکلی۔ اگر اعلان حق کرنا ہو تو عورت گھر سے نکل سکتی ہے، اور بہت سی عورتیں نکلی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، کام آئے گی کل کی گفتگو میں۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام کشائف حقائق صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا کا ایک غلام ہے، غلام کی ایک کنیز ہے جس کا نام ہے حسنیہ۔ چھٹے امام کی کنیز نہیں، امام کے غلام کی کنیز۔ لیکن امام کے غلام کی نسبت کی وجہ سے وہ کبھی کبھی امام کو سلام کرنے جاتی تھی۔ سلام کرنے کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ عالمہ ہو گئی۔ مرضی آپ کی اپنی ہے یار، جو نہیں بولے یار۔ چھٹے امام کو سلام کرنے جاتی تھی، سلام کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عالمہ ہوگی۔ یہ چھٹے امام کو سلام کیا ہے تو جو چادر تطہیر میں سیدہ اور نبی کو سلام کرے، یہ جاتی تھی سلام کرتی تھی۔ ایک دن آپ کے اور میرے چھٹے امام کو سلام کر کے واپس آئی تو دیکھا کہ اس کا مالک پریشانی کے عالم میں سر جھکا کے ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے مالک سے آ کے کہتی کیا ہوا، آج پریشان کیوں ہو؟ وہ سوچ کے کہتا میرا دل چاہتا ہے تمہیں آزاد کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں، سر پہ قرضہ ہے، خود بھی بھوکا ہوں، تو بھی بھوکی ہے، تو تجھے آزاد کر دیتا ہوں، کہیں اور چلی جا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ حل نہیں، آپ کی پریشانی کا ایک حل ہے میرے پاس۔ توجہ۔ اس نے کہا کیا حل؟ کہا مجھے حاکم کے دربار میں لے جاؤ، اور حاکم کے دربار میں جا کے کو میں اپنی کنیز بیچنا چاہتا ہوں، اور جب وہ پوچھے کہ اس کی قیمت کیا ہے تو کہنا 1000 دینار۔ وہ پوچھے گا کہ اتنی مہنگی کیوں، تو اس سے کہہ دینا کہ اس سے مناظرہ کروا لو، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ مہنگی کیوں۔ توجہ کیجیے یار، سلامت رہیں یار آپ، بہت شکریہ۔ اس سے مناظرہ کرا لو، تجھے پتہ چل جائے گا یہ مہنگی کیوں ہے، تو اس سے آپ کی پریشانی بھی دور حل ہو جائے گی، اور پیسے بھی آ جائیں گے، اور ذکر اہل بیت بھی ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑی زیرک ہے یہ۔ وہ خلیفہ کے دربار میں گیا، اور خلیفہ کے دربار میں جا کے کہتا میں اپنی کنیز بیچنا چاہتا ہوں۔ کہتا کیا قیمت؟ کہا 100 دینار۔ کہا اتنی مہنگی؟ کہا یہ مہنگی ہے، اس کی قیمت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ کہا کیا اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ کہا اپنے دور کے علماء کو بلا لے، اس سے مناظرہ کروا لے، تجھے اس کی قیمت پتہ چل جائے گی۔ اس نے کہا اچھا۔ لفظ لکھے ہیں 900 علماء دربار میں بلائے گئے، آل محمد کی یہ کنیز برقعے میں دربار میں آئی۔ سلامت رہیں یار آپ، برقعے میں دربار میں آئی۔ اب 2-4 ملاؤں نے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے تو حسنیہ نے چٹکی میں جواب دے دیے، لمحے میں ان کے جواب ان کے پاس۔ اب حاکم سمجھ گیا یہ معمولی کنیز نہیں، اس نے اس وقت کے مفتی اعظم کو بلایا، پری پیڈ مفتی، اوئے ہوئے مرضی آپ کی اپنی جو ہے، پری پیڈ مفتی اسے بلایا، جس کا نام ابو یوسف بھی لکھا جاتا ہے، یحییٰ ابن اکشم بھی لکھا جاتا ہے، کہ انہیں بلایا۔ وہ آیا تو یوں اس کا پیٹ جیسے کہ اونٹوں کے مقبرے اس کے بطن میں ہوں، یوں بڑا ہوا تو یوں اکڑ کے چل رہا ہے۔ حسنیہ کی نظر پڑی، حسنیہ کہتی اگر تو حاکم کا ابرہ ہے نا، میں بھی آل محمد کی ابابیل ہوں۔ آئے ہائے
سلامت رہیں یار جو بولے ہو یار, بہت شکریہ یار جو اس مشکل, سلامت رہیں آپ. اگر تو حاکم کا اب رہا ہے, میں آل محمد کی ابابیل ہوں, گھبرانے کی بات ہی کوئی نہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی وہ آیا تو حاکم سے کہتا کیوں بلایا ہے؟ کہا اس سے مناظرہ. کہا یہ بچی اور اس سے مناظرہ, اور میں, یہ تو میری توہین ہے, اس سے مناظرہ. حاکم کہتا ہے گھبرا نہیں, سوال کر کے دیکھ. نہیں توجہ کر. اس نے 2-4 فقہ کے سوال کیے تو حسنیہ نے چٹکی میں جواب دے دیے. سمجھ گیا معمولی نہیں. اس نے پھر سوال نکالا, سوال نکال کے کہتا بتاؤ وہ 2 کون ہیں جو ایک کے پاس آئے, ان دونوں میں حق پہ کون تھا, باطل پہ کون تھا؟ حسنیہ کہتی ہے اچھا تو داؤد نبی کی بات کر رہا ہے کہ آسمان سے 2 فرشتے آئے تھے جو داؤد نبی کو تنبیہ کرنے آئے تھے, وہ دونوں حق پہ تھے. اوئے ہوئے بولو یار جو بول سکتے ہو مشکل لفظ پہ, دونوں حق پہ تھے. اس نے کہا اچھا یہ تو. اب اس نے ایک سوال کیا, اس نے کہا کہ علی رسول کا بھائی اور عباس ابن عبد المطلب رسول کا چچا, تو یہ چچا اور بھتیجے دونوں میں حق پہ کون تھا؟ علی حق پہ تھا یا عباس حق پہ تھا؟ اس نے تلوار ایسی نکالی, علی کو غلط کہے تو ایمان چلا جائے, اور اگر آپ جائے. یہ حسنیہ تھی, چھٹے امام کو سلام کرتی تھی, یہ کہتی ہے کہ علی حق پہ ہو یا چچا حق پہ ہو, تجھے اس سے کیا, یہ چچا بھتیجے کا معاملہ خود ہی حل کر لیں گے. نہیں توجہ کی آپ نے. اب اس نے انگڑائی لی, انگڑائی لے کے کہتا ہے حاکم میں تھک گیا, میں جانے لگا ہوں. حسنیہ کہتی چلا جا, میں نہیں روکتا, تو نے اتنے سوال پوچھے, میرے ایک سوال کا جواب دے اور چلا جا. اس نے کہا نہیں میں تھک گیا ہوں. اس نے کہا ایک سوال. حاکم کہتا ہے ایک سوال تو پوچھ رہی ہے, بتا دے اور چلا جا. اب تعریف نے یہاں پہ جملے لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنیہ مخاطب ہو کے کہتی ہے مجھے اتنا بتا, کیا نبی اپنی زندگی میں امام بنا کے گئے تھے یا نہیں؟ اوئے ہوئے مرضی آپ کی اپنی, جو نہ بولو یار. اتنا خوبصورت, اتنا اہم اس مرکزی امام بارگاہ پہ میں نے سوال قائم کیا ہے, آپ کی داد نے دکھ دیا مجھے. حسنیہ کہتی ہے کیا نبی امام بنا کے گئے تھے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں. اب یہاں پہ حسنیہ نے اپنی تلوار نکالی, تلوار نکال کے کہتی نبی نے نہ بنا کے غلطی کی یا امت نے بنا کے غلطی کی؟ اوئے ہوئے نہیں توجہ کی یار, سلامت رہیں یار جو بولے ہو یار. یہی حق کے سماعت تھا آپ کا. سارے مل کے جی یار, کہا نبی نے نہ بنا کے غلطی کی یا امت نے بنا کے. اب نبی کو غلط کہے تو ایمان چلا جائے, امت کو غلط کہے تو جان چلی جائے. جو تلوار اس نے نکالی تھی وہی تلوار حسنیہ نے نکال لی. سمجھے, عورت گھر سے نکل سکتی ہے, بہت لمبا مناظرہ میں نے چھوڑ دیا. عورت گھر سے نکل سکتی ہے, اگر اعلان حق کرنا ہو نکلی ہے, کنیزیں نکلی, سردار نکلی, علی کی بیٹی نکلی, نبی کی بیٹی نکلی, زمانے کو امامت سمجھانے کے لیے نکلی. کہ امام جو اب بھی نہیں سمجھے, معصومہ کم نکلی, امامت سمجھانے کے لیے نکلی تاکہ زمانے تک امامت کا پیغام پہنچے, فضائل اہل بیت پہنچے کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں, ان کی حکمتیں کیا ہیں, ان کے راز کیا ہیں. زمانہ سمجھا ہی نہیں کہ حدیث کسا میں پنجتن پاک جمع کیوں ہوئے. یہ پنجتن پاک کا جمع ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ 5 نہیں, یہ ایک ہیں. ظاہراً وجود ایک ہے, دل ایک ہے. دلیل ہے اس کی کہ ان کا دل ایک ہے کہ جب دربار ولید میں امام حسین گئے اور امام حسین وہاں سے پلٹے تو مروان ابن حکم نے گردن کا اشارہ کیا کہ حسین کو قتل کر دو, یہ کبھی بیعت نہیں کرے گا. یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے, کہا کیوں بیعت نہیں کرے گا؟ کہا حسین کے سینے میں علی کا دل دھڑکتا ہے. نہیں توجہ کر رہے, سمجھیے. اب میں یار سمجھیے, حدیث کسا کا میں ایک راز اور کھولنے لگا ہوں. سمجھیے انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کو میں مربوط کروں گا. امام حسن آئے, کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی. ماں کو سلام کیا, السلام علیکہ یا امہ,
بی بی نے کہا وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے فواد کے ثمر۔ فواد کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر ایک سفید رنگ کا نقطہ ہوتا ہے جو کبھی کالا نہیں ہوتا اگر گناہ نہ کیے جائیں، اسے کہتے ہیں فواد۔ لیکن اگر گناہ پہ گناہ کیے جائیں وہ سفید نقطہ کالا ہو جاتا ہے، لہذا معصوم کا کبھی کوئی نقطہ کالا نہیں ہوتا۔ تو سیدہ نے کہا میرے فواد کا ثمر، آپ اب بھی نہیں سمجھے، آپ اب بھی نہیں سلامت رہے، میرے فواد کا ثمر جو اب بھی نہیں سمجھے میں آسان کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، اور فاطمہ حدیث کی صاحب میں کہہ رہی ہے حسن میرا دل ہے۔ سمجھیے اس کے راز، سمجھیے اس کی۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں کہ میں نانا کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ حدیث کے ساتھ تربیت کا آئینہ ہے، کل میں انشاءاللہ اس گفتگو کھولوں گا، لیکن میں آج ذرا آسانی سے جلدی سے گزر رہا ہوں۔ امام حسن نے کہا نانا کی خوشبو پا رہا ہوں، کہا بیٹا وہ چادر کے نیچے ہیں۔ چادر کے قریب آئے، قریب آ کے امام حسن، یہ راز دیکھیے گا، امام حسن نے کہا السلام علیکہ یا جدہ ہو یا رسول اللہ، اے میرے نانا، اے اللہ کے رسول، آپ پہ سلام۔ ایک رشتہ بتایا، ایک منصب بتایا، نہیں توجہ کی یار آپ نے۔ امام حسن نے سلام کیا کیا؟ میرے نانا اللہ کے رسول، ایک اپنا رشتہ بتایا، ایک سرکاری عہدہ بتایا، ایک اپنا رشتہ بتایا، ایک سرکاری عہدہ بتایا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام حسن؟ امام حسن کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ دونوں طرف سے رسول کے ساتھ ہے، نانا ہونے کی حیثیت سے بھی، رسول ہونے کی بھی۔ دلیل نہ ملتی اگر چادر کے نیچے سے جواب نہ آتا، جواب چادر کے نیچے سے جو جواب وعلیک السلام، وعلیک السلام یا یبنی، اور پھر ارشاد فرمایا وا صاحبہ ہوزی، نہیں غور کیا، دو منصب امام حسن نے بولے، دو ہی نبی نے بیان کیے۔ نبی نے کہا وعلیک السلام میرے بیٹے اور میری حوض کے مالک۔ آج تک ہم نے سنا تھا علی ساقی کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، حدیث کتاب بتا رہی ہے حسن مالک کوثر ہے۔ سرکار امام حسن مالک کوثر ہے، کوثر کے مالک ہیں۔ نبی نے بیان کیا میری حوض کے مالک۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ نبی نے کیا فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، کہ یہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ہرگز ہرگز جدا نہ ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں۔ نہ کوئی قرآن کو جدا کر سکا ان سے، نہ ان کو قرآن سے جدا کر سکا، بلکہ یہاں پہ شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، آپ شعراء بیٹھے ہیں، آپ داد نہ دیں گے تو کون داد دے گا؟ وہ شاعر کہتا ہے سنا ہے نوک نیزہ پہ پڑھتے رہے قرآن حسین، سنا ہے نوک نیزہ پہ پڑھتے رہے قرآن حسین، پھر کوئی یزید سے جا کے پوچھے کٹا کیا ہے۔ نہیں توجہ کی آپ نے عزیزوں؟ یعنی یہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھیے گا کہ امام حسن کسے کہتے ہیں، حسن کس ہستی کا نام ہے، حسن کس شخصیت کا نام ہے؟ زمانہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ امام حسن کس ہستی کا نام ہے۔ اور میں بتاؤں کہ حدیث قصہ کے اندر جو امام حسن آئے ہیں اس کا راز کیا ہے، زمانے کو پتہ چلنا چاہیے۔ جس انداز سے امام حسن آئے اسی انداز سے امام حسین آئے۔ ماں کو سلام کیا، ماں نے کہا وعلیکم السلام یا قرۃ عینی، جو جواب امام حسن کو دیا وہی امام حسین کو دیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا ثمر۔ کہا نانا کی خوشبو پا رہا ہوں، کہا چادر کے نیچے ہیں۔ آئے السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، وہی انداز جو امام حسن کا تھا وہی انداز امام حسین کا، اور قریب آ کے کہتے ہیں نانا آپ کو میرا سلام، اللہ کے رسول آپ پہ میرا سلام۔ اب نیچے سے جو نبی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا بنیا یا یبنا، اور اس کے بعد جو نبی نے جملہ کہا ہے وہ کمال کا جملہ ہے۔
فرماتے ہیں کہ وعلیک السلام یا مالک یوم محشر، اے میری محشر کے یوم کے مالک، ہم نے آج تک سنا تھا کہ شافی محشر نبی ہیں، حدیث قصہ بتا رہی ہے شافی محشر حسین ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال قائم کر رہا ہوں، آخر حسن اور حسین دونوں کا طریقہ ایک کیوں تھا؟ دونوں کا انداز ایک کیوں تھا؟ دونوں کا آنے کا انداز ایک کیوں تھا؟ تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے حسن اور حسین میں اختلاف نہیں۔ آج جو زمانہ نعرہ بلند کر رہا ہے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد خاکم بدہن کہ حسن سلو پسند تھے، حسین جنگ پسند تھے، حدیث قصہ بتا رہی ہے کہ حسن بھی سلو پسند تھے، حسین بھی سلو پسند تھے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم نبی نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا حسن اور حسین کو، مدینے کی گلی میں ہیں اور جا رہے ہیں، دائیں ہاتھ کی زلفیں حسن کے ہاتھ میں ہیں، بائیں ہاتھ کی زلفیں حسین کے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے، یا نبی اللہ بچے ہیں، اگر مچل گئے، ایک نے دائیں طرف کھینچا دوسرے نے بائیں طرف کھینچا تو پھر کیا ہوگا؟ عجب نہیں آواز رسالت آئے، میں جانتا ہوں یہ بچے ہیں لیکن معصوم بچے ہیں، یا دونوں دائیں طرف جائیں گے یا دونوں بائیں طرف جائیں گے۔ اب یہاں پہ رکیے گا، میں کسی منزل کسی پیغام تک پہنچا دوں۔ جو ہمارے مذہب میں مسلک میں تشیع میں الزام لگتا ہے کہ حسن صلح پسند تھے، حسین جنگ پسند تھے، حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے صلح کی گئی۔ حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی۔ دلیل دے رہا ہوں آخری بندے تک، اگر دلیل قبول ہو تو بولنا ضرور۔ اگر حسن صلح کرتے تو کاغذ مدینے سے آتا، کاغذ کا شام سے آنا اس بات کی دلیل ہے۔ حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے کی گئی۔ یار سلامت رہے، مشکل لفظ تھا، جو پہنچے ہو میرا سلام۔ امام حسن اگر صلح کرتے، کاغذ قلم مدینے کا ہوتا، کاغذ قلم شام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے صلح کی گئی۔ آئیے تو صلح، اچھا ایک عالم دین تھے، وہ ایران میں درس پڑھا رہے تھے، تو طلاب بیٹھے تھے، تو عنوان تھا درس خارج کا صلح امام حسن قیام امام حسین۔ آپ نے موضوع کی نزاکت کے مطابق اس جملے کو لیا نہیں۔ امام حسین نے جنگ نہیں کی، قیام کیا، قیام کیا، قیام۔ اب یہ قیام سے کیا مطلب ہے؟ خالق کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ۔ امام نماز کو قائم کرتا ہے، نہیں مرضی کی، اب قائم میدان میں ہوتی ہے، گھر میں نہیں۔ تو یہ امام نے قیام کیا۔ اب ان کا عنوان تھا صلح امام حسن قیام امام حسین۔ وہ بتا رہے تھے کہ حسن کی صلح نبی کی صلح، حسین کا قیام نبی کا قیام۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حسن کی جگہ پہ حسین ہوتے تو صلح کرتے، اگر حسین کی جگہ پہ حسن ہوتے تو قیام کرتے۔ ایک طالب علم کھڑا ہوا، کہتا قبلہ دل مطمئن نہیں ہوا کہ دو امام ہیں، دونوں نبی کے دوست کے سوار ہیں، دونوں کے ہاتھ میں نبی کی زلفیں ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کا راستہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں راستہ الگ نہیں، راستہ ایک ہے۔ نہیں توجہ کر رہے، راستہ ایک ہے کا کیا مطلب؟ کا صلح کا مطلب تحفظ دین، قیام کا مطلب تحفظ دین کا، دونوں کا مقصد ایک تھا۔ وہ کہتا قبلہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے کہتے اسے لو اور جا کے پانی میں تر کرو۔ اس نے پانی میں تر کیا۔ کہتے اپنے کسی ساتھی کو ساتھ لو، اس امامے کو پکڑو اور پکڑ کے اسے نچوڑو۔ ایک ساتھی نے ادھر سے پکڑا، ایک نے ادھر سے پکڑا، کہا اسے نچوڑو۔ ایک نے اس طرف بل دیے، ایک نے اس طرف بل دیے۔ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا نچوڑ رہے ہیں۔ کہا تم دونوں کا راستہ الگ کیوں ہے؟ مرضی آپ کی اپنی، جو نہ بولو یار۔
تم دونوں کا راستہ الگ کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے قبلہ راستہ الگ ہو، مقصد تو پانی نہیں چھوڑنا ہے۔ کہا یہی دلیل تو میری ہے کہ حسن اور حسین کا راستہ الگ ہو، مقصد تو دین بچانا تھا نا۔ مقصد دین بچانا تھا، شلہوں کے ذریعے بچے یا قیام کے ذریعے بچے، مقصد دین بچانا تھا۔ زمانہ حسن مجتبیٰ کو سمجھا، حسن تو بہت اوپر کا لیول ہے، زمانہ شہزادہ قاسم کو نہیں سمجھا۔ ہاں ابھی ذرا ابھی اپنی آنکھوں کے جو سمندر پہ پہرے دار بٹھاؤ، میں فضیلت کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ 12 سال کی عین نوجوانی کا عالم ہے شہزادہ قاسم کا، اور شہزادہ قاسم امام حسن کے 7 باغ تھے، ان 7 باغوں میں سے ایک باغ میں ٹہل رہے تھے۔ ایک منافق آیا، منافق کہتا قاسم سنا ہے تیرا دادا علی ایک وقت میں 40 مقام پہ روزہ افطار کرنے گیا تھا۔ شہزادہ قاسم کہتے ہیں ہاں۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک وقت میں 40 مقام پہ روزہ افطار کرے؟ شہزادہ قاسم کہتے ہیں دائیں دیکھ، بائیں دیکھ، پیچھے دیکھ، اوپر دیکھ، نیچے دیکھ۔ اب جو اس نے دیکھا دائیں بھی قاسم، بائیں بھی قاسم، پیچھے بھی قاسم، اوپر بھی قاسم، نیچے بھی۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ شہزادہ قاسم کہتے پہلے پوتے کو پہچان پھر دادے کو پہچاننا۔ زمانہ سمجھا ہی نہیں ہے یہ ہستیاں کیسی ہیں۔ اور خدا کی قسم اگر امام حسن کو سمجھ جاتے کبھی جودہ ابن اسد حسن کو زہر نہ دیتی۔ یہ حسن کو زہر دینا اس بات کی دلیل تھی کہ ان سے اہل بیت کے فضائل برداشت نہیں ہو پا رہے تھے۔ تاریخ نے جملے لکھے ہیں کہ 50 ہجری 28 سفر امام حسن کو زہر ملا ہے۔ زہر سے جگر کے ٹکڑے کپ کپ کے باہر آ رہے ہیں۔ دیواروں کا سہارا لے کے آپ کا میرا دوسرا امام ام فروہ کے حجرے تک پہنچا ہے۔ ام فروہ سے کہتے ام فروہ میرے پاس وقت کم ہے، میری بہنوں تک اطلاع پہنچاؤ۔ ام فروہ رو کے کہتی ہے مولا مجھے پتہ نہیں ہے کہ بہنوں کو اطلاع کیسے دی جاتی ہے۔ کہا بلاؤ میرے قاسم کو قریب۔ قاسم کو قریب بلایا، فروہ نے باپ کے سینے پہ لٹایا نا تو تڑپ کے اٹھا، اماں کون سی گرم جگہ پہ لٹا دیا ہے؟ کہا گرم جگہ نہیں باپ کا سینہ ہے، پھر پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ کے اور میرے دوسرے امام نے قریب بلایا قاسم کو، اس کا گریبان چاک کیا، بازوں کی آستینیں الٹی، مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی، ڈال کے کہتے اب تجھے بتانا نہیں پڑے گا، علی کی بیٹیاں خود سمجھ جائیں گی۔ ادھر علی کی بیٹی تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، دروازے پہ دق الباب ہوا، اماں فضہ دیکھنا آدھی رات کو کون سائل آیا ہے۔ اب جو فضہ نے دروازہ کھولا تو ماتم کرتی ہوئی آگے بڑھی، اور ماتم کرتی ہوئی بڑھ کے کہتی ہے اے مرشدزادی سائل نہیں آیا، قاسم آیا ہے، لیکن اس کی حالت بتا رہی تیرے بھائی کو خیر نہیں ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ زاداران مظلوم کربل۔ علی کی بیٹی نے برقع پہنا، برقع پہننے کے بعد علی کی بیٹی جلدی جلدی حسن کے حجرے کی طرف بڑھی ہے۔ ادھر جیسے ہی علی کی بیٹی کا قدم حجرہ امام حسن میں آنے لگا نا تو امام حسن نے جلدی سے کہا فروہ یہ تشت چھپا دے کہیں دیکھ کے زینب مر نہ جائے۔ فروہ نے تشت چھپایا، ادھر زینب نے قدم رکھا، ادھر امام حسن کو خون کی کہہ آئی، سیدہ نے اپنی گود پھیلائی اور گود پھیلا کے کہتی ہے بھیا نہ چھپا، زینب کا اپنا مقدر ہے، کبھی ماں کے پہلو پہ پٹیاں کرتی ہے، کبھی بابا کے سر پہ پٹیاں کرتی ہے، کبھی حسن کے ٹکڑوں کو اپنی گود میں لیتی ہے، کبھی حسین کی لاش سے پتھر اٹھائے گی۔ اجرک من اللہ زاداران مظلوم کربلا۔ تشت سے اپنی گود میں ٹکڑوں کو لیا، بہنوں نے ماتم شروع کیا، قریب بلایا، ایک تعویذ لکھا، تعویذ لکھ کے ام فروہ کو کہتے یہ قاسم کے بازو کے ساتھ باندھ دے، اگر کبھی کربلا میں کوئی مشکل آئے اس تعویذ کو کھول دینا، مشکل آسان ہو جائے گی۔ فروہ نے قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھ دیا، ہو گئی شہادت امام حسن، ہو گئی، وقت گزر گیا، 61 ہجری آئی، عاشور کی رات ہے، زینب کی گود میں اون و محمد ہیں،
رباب کی گود میں اصغر ہے، فروا کی گود میں قاسم ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کو کہہ رہی تیرا لاشا صبح اکبر کے لاشے سے پہلے آنا چاہیے۔ اتنے میں فروا کے آنکھوں کے آنسو قاسم کے رخسار پہ گرے، اٹھا رو کے کہتا اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہ سوچ رہی ہوں پتہ نہیں کل تو وفا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا اماں تیری عصمت کی قسم، جیسی وفا قاسم کرے گا ویسی وفا کوئی نہیں کرے گا۔ اجرک من اللہ زادارہ نے مظلوم کربلا ماں سے ہو کے واپس آئے، شب عاشور تھی، دیکھا کہ خیموں کے پہرے داروں میں عباس اور علی اکبر آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ عباس کہتے صبح میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، علی اکبر کہتے چچا آپ نہ جانا، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، پہلے میں جاؤں گا۔ کہا بیٹا تو نہ جانا، تیرے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ دونوں کے درمیان میں 13 سالہ یتیم آگے بڑھ کے کہتا چچا نہ آپ جانا، بھیا نہ آپ جانا، صبح میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور ختم۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ زادارہ نے مظلوم کربلا۔ 7 محرم ہے، ذاکر کے لفظوں کی محتاج نہیں ہے، 2 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ شرم کر کے گریہ نہیں کرنا، پتہ نہیں کس کے پہلو میں خون رونے والا امام آیا ہوگا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کرو۔ ہو گیا عاشور کا دن، آ گیا حسین کے قریب، آ کے کہتا چچا مجھے اجازت دو۔ کہتے بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ فرماتے الموت من الاصل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کہا تجھے قاسم اجازت نہیں دے سکتا، تو میرے بھائی حسن کی شبیہ ہے، مجھے جب بھی حسن کی زیارت کا اشتیاق ہوتا میں تیرا چہرہ دیکھ لیتا، تجھے اجازت نہیں دیتا۔ واپس آیا نا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا جملہ ہے، ابھی خیمے میں قدم رکھا ہے، ام فروا کہتی ابھی تک زندہ ہے؟ ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا اماں چچا اجازت نہیں دیتا۔ ام فروا کہتی ہے اگر اکبر کی لاش سے پہلے تیری لاش نہ آئی تو دودھ نہ بخشوں گی۔ کہا اماں چچا اجازت نہیں دیتا۔ علی کی بہو نے برقع پہنا، قاسم کا ہاتھ پکڑا، حسین کے خیمے کی طرف آتے دیکھا نا تو حسین کھڑے ہو گئے۔ بڑی بھاوج تھی نا، ماں جتنا احترام کرتے تھے۔ کہا بھاوج خود کیوں آئی ہے؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ کہا آج سوالن بن کے آئی ہوں۔ کہا کیسا سوال؟ کہا میرے قاسم کو اجازت دے دے۔ کہا تیرے قاسم کو اجازت نہیں دے سکتا، میرے بھائی حسن کی شبیہ ہے، جب بھی حسن کی زیارت ہوتی میں اس قاسم کو دیکھ لیتا۔ ام فروا کو 50 ہجری کا تعویذ یاد آیا، خیمے کے پیچھے لے گئی، قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا، لا کے امام کو دیا۔ امام نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب، نیچے لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، کر لو تیاری ازادارہ نے مظلوم کربلا۔ نیچے لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے بھائی حسین، اگر کربلا میں قاسم کی ضرورت پڑے تو روکنا نہیں، حسن کی طرف سے اسے اجازت دے دینا۔ حسین نے انا للہ پڑھ کے خط بند کیا، بند کر کے کہتے بھاوج بڑا مجھے مجبور کیا ہے، جاؤ جا کے اسے تیار کرو۔ فروا نے قاسم کو کرتا پہنایا، کمر بند باندھا، نیزہ باندھا، تلوار دی ہاتھ میں اور تیار کر کے مجاہد باہر نکالا۔ عباس کا تیار کردہ شاگرد ہے قاسم، عباس سے جرت سیکھی ہے قاسم نے۔ عباس نے گھوڑے پہ سوار کروایا، قاسم میدان میں گیا ہے۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے قاسم میدان میں ہے، حسین میدان کے پاس ہے، فضہ ٹیلے پہ ہے، زینب در خیمہ پہ ہے، فروا مسلح پہ ہے۔ مرضی آپ کی اپنی ہے جو خاموشی سے سن لو، اس سے بڑا قیامت کا مصائب نہیں ہو سکتا ہے کہ قاسم میدان میں، حسین میدان کے قریب، فضہ ٹیلے پہ، جناب زینب در خیمہ پہ، ام فروا مسلح پہ۔ ادھر جیسے ہی قاسم کے سامنے ارزق نامی پہلوان کے 7 پہلوان آئے، قاسم اسے واصل جہنم کرتا رہا، 7 بیٹوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے خود آیا۔ قاسم نے اسے واصل جہنم کیا ہے نا، اب وہ برداشت نہیں۔ پچھلے ساتھ کہتا جلدی کرو، 5000 کا لشکر اکٹھا بھیجو، یہ 13 سال کا بچہ قابو میں نہیں آ رہا۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، قاسم زین پہ نہیں سنبھلا،
زین سے زمین بھی آیا، ادھر قاسم زمین پہ گرا، ادھر حسین زمین پہ گرے، ادھر فضہ ٹیلے پہ گری، ادھر زینب در خیمہ پہ گری، ادھر مسلح فروہ مسلح پہ گری، اور رو کے کہتی پروردگار میری قربانی قبول کر لے۔ میں ادب سے جملہ پڑھ گیا اور آپ نے بڑی آرام سے سن لیا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کرے اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے موت آ جائے۔ میں نے جملہ پڑھا، آپ نے آرام سے سن لیا۔ 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو اس پہ کہ جب تک زین پہ تھا قاسم تھا، جب زین سے زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا۔ 1300 گھوڑے قاسم کی لاش پہ، مشرق کے مغرب، مغرب کے مشرق۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ زاداران مظلوم کربلا، اجرکم من اللہ۔ جب قاسم کے لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، قاسم آواز دے کے کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا ماں، چچا جان میرا سلام۔ ادھر سے حسین اٹھے، میدان میں آئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہیں قاسم نظر نہیں آیا۔ آواز دی اینا اینا قاسم، قاسم تو کدھر ہے؟ کبھی کسی ٹکڑے سے آواز آئی لبیک یا امام، کبھی کسی ٹکڑے سے آواز آئی لبیک یا امام، کبھی کسی ٹکڑے سے آواز آئی لبیک یا امام۔ حسین نے، دیکھو میری طرف، خدائے حسین کا واسطہ جو رونا چاہتے ہو، حسین نے اپنی عبا بچھائی، بچھا کے کوئی ٹکڑا اٹھاتے عبا میں رکھ، پھر ٹکڑا اٹھاتے عبا میں رکھتے، ادھر ٹکڑے اٹھا رہے، ادھر حسین نے دیکھا کوئی سفید داڑھی والا ضعیف ہے جو حسین کے ساتھ ٹکڑے اٹھا رہا ہے۔ حسین نے کہا اس مظلومیت کے وقت میں حسین کی مدد کرنے والا تو کون ہے؟ کہا پہچان، تیرا بھائی حسن بقیہ چھوڑ کے آیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یہ جو ہاتھ ماتم کر رہے خدا ان ہاتھوں پہ رحمت نازل کرے کہ میں حسن بقیہ چھوڑ کے آیا ہوں، میں قاسم کو شاباش دینے کے لیے آیا ہوں۔ عزاداروں بن گئی گٹھڑی، حسین نے گٹھڑی اٹھائی ہے، اپنی عبا میں چھپائی ہے، در خیمہ پہ کھڑی تھی ام فروہ کہتی ہے مولا کیا قاسم نے وفا نہیں کی؟ حسین کہتے جیسی وفا تیرے بیٹے نے کی ہے ویسی وفا کسی نے نہیں کی۔ فروہ رو کے کہتی ہے پھر قاسم کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ امام رو کے کہتے ہیں زینب کلثوم ذرا فروہ کو تھامو، کہیں قاسم کا لاشا دیکھ کے مر نہ جائے۔ ایک کندھے سے زینب کو پکڑا، زینب نے پکڑا، ایک کندھے سے کلثوم نے پکڑا۔ حسین نے خیمے میں اصغر کی گٹھڑی، قاسم کی گٹھڑی رکھی، گٹھڑی کا رکھنا تھا۔ بیویوں نے ماتم شروع کیا، واہ حسن آہ، واہ قاسم آہ، واہ حسین آہ، واہ غربت آہ۔ آخری جملہ جنہوں نے ماتم کرنا ہے۔ جیسے ہی ماتم شروع ہوا نا، ام فروہ ہاتھ جوڑ کے کہتی اے علی کی بیٹیوں اگر ناراض نہ ہو تو تم ساری خیمے سے باہر چلی جاؤ۔ بیبیاں دوسرے خیمے میں چلے گئی۔ اب حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہتی مولا اگر ناراض نہ ہو تو آپ بھی دوسرے خیمے میں چلے جائیں۔ حسین بھی خیمے سے باہر چلے گئے۔ جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، مقتل میں جملہ ہوتا کبھی نہ پڑتا۔ اب فروہ نے سر سے چادر اتاری، گٹھڑی کھولتی ہے، ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے اپنے سر سے مس کرتی، دوسرا ٹکڑا اٹھاتی ہے اپنے سر سے۔ کربلا کی زمین پہ زلزلہ آ گیا۔ حسین خیمے میں آ کے باوج یہ کیا کر رہی؟ کا منت مانی تھی جب قاسم کی شادی کروں گی اپنے بالوں کو خیزاب کروں گی۔